بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کے بارے میں؟ آج ہم کچھ مسجد اقصی کے بارے میں بات کریں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر جب نماز فرض کی گئی تو ان کو حکم تھا کہ وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مقدس ترین مقامات میں سے مسجد اقصی کا نام تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے المسجد الاقصی۔ مسجد الاقصی فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، جس پر آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پہ 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے باہر صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے اور سفر معراج کا واقعہ پیش آیا، جو بچوں آپ جانتے ہی ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرانے کے بعد براق کے ذریعے ساتوں آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن المجید میں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں پر اس مسجد کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ، پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا۔ مسجد اقصی وہ ہے جہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد کی جگہوں میں، تاکہ ہم اپنی آیات میں سے، اپنی نشانوں میں سے ان کو دکھا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو سننے والا ہے اور سب کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد الاقصی فرمایا۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ ان میں سے ایک مسجد حرام، جس کو ہم بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، دوسری ہے مسجد نبوی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر روضہ بھی ہے، جو کہ مدینہ میں واقع ہے، تیسری ہے مسجد اقصی جس کو آج کل یہود نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ دنیا کی بھی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ دنیا میں دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جس کے بانی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے۔ شب معراج کے موقع پہ جب اللہ کے نبی آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تھے تو ان کو 5 نمازوں کا ہدیہ دیا گیا تھا۔ تو اس طرح نماز جو فرض ہوئی تھی تو اس کے بعد 16-17 مہینوں تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنے کا حکم دیا، جس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ قبلہ بدلنے کا واقعہ اور حکم تفصیلی طور پر دوسرے سپارے سیقول الصفحاء کے اندر آتا ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت تبدیلیاں کر دی۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے، بہت ساری عمارتوں کا اضافہ کر لیا جہاں پر وہ اپنی اناج، اپنی دوسری ضرورت کی چیزیں رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ہی اپنی عبادت کے لیے ایک گرجا گھر بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 کو فتح کیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے عظیم، نیک، بہادر بادشاہ گزرے ہیں جن سے کافر تھر تھراتے تھے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتایا جائے گا۔ آج سے تقریباً 53 سال پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر دوبارہ قبضہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو آج تک انہی کا قبضہ یہاں جاری ہے۔ اب پوری امت کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کو ناپاک کافروں سے چھڑوانے کے لیے کوششیں کریں، دعا بھی کریں، جہاد بھی کریں، اپنا مال بھی خرچ کریں۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ بھی یہی ہے۔